کیا آپ نے کبھی کوئی کتاب صرف اس کے عنوان کی وجہ سے اٹھائی ہے؟ کیا آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ کہانی کے نام نے آپ کے اندر تجسس پیدا کر دیا ہو؟ یہی طاقت ہوتی ہے ایک مؤثر اور دلکش عنوان کی۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ آج میں حاضر ہوں ایک نہایت دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے یہ چیز امپورٹنٹ نہ ہو یا پھر ان کو اس چیز میں مشکل پیش نہ آتی ہو، لیکن آج بھی کئی رائٹرز کے لیے جو ہے وہ اپنی کہانی کا عنوان منتخب کرنا ایک نہایت مشکل کام ہے کہ جو ہے وہ پوری کہانی یا پورا ناول لکھ لیتے ہیں یا پورا مضمون لکھ لیتے ہیں، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر ہم اپنی کہانی کا ایک دلچسپ اور ایک جو ہے وہ بہترین عنوان کیسے منتخب کریں۔ تو آج بات کرتے ہیں اس ویڈیو میں کہ آپ اپنی کہانی کا ایک مؤثر اور دلکش نام کیسے چن سکتے ہیں۔ کہانی یا ناول کا نام دراصل اس کا پہلا تعارف ہوتا ہے جو قاری کی توجہ حاصل کرنے میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایک بہترین نام وہ ہوتا ہے جو نہ صرف کہانی کی روح کو بیان کرے بلکہ قاری کے ذہن میں نقش بھی ہو جائے۔ ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے ایک نام منتخب کیا جائے جو نہ صرف یادگار ہو بلکہ اپنی انفرادیت اور دلچسپی سے قاری کو متوجہ بھی کرے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ کہانی کا نام جو ہے وہ کیا کردار ادا کرتا ہے قاری کو اٹریکٹ کرنے میں یا جو ہے وہ کہانی کو یادگار بنانے میں۔ آپ کی کہانی کتنی ہی زبردست کیوں نہ ہو، اگر اس کا نام دلچسپ نہیں ہوگا تو قاری شاید اسے نظر انداز کر دے۔ ایک زبردست نام کی چند خصوصیات ہوتی ہیں، جیسے کہ پہلا تاثر۔ کہانی یا ناول کو پہچان دینے والا پہلا عنصر اس کا نام ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی ناول یا کہانیاں پڑھنے کے شوقین ہیں تو اکثر آپ نے بھی کہانی کا عنوان دیکھ کر بہت سارے ناولز کو پڑھنے کا آغاز کیا ہوگا۔ کہانی کا عنوان دلچسپی پیدا کرتا ہے۔ اگر نام میں کشش ہو تو قاری فوراً تجسس میں مبتلا ہو جاتا ہے، کہانی کے مزاج کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک اچھا نام قاری کو کہانی کے انداز اور موضوع کا اندازہ دے دیتا ہے۔ کہانی کا عنوان برانڈنگ میں مدد کرتا ہے۔ ایک منفرد نام کہانی کو یادگار بنا دیتا ہے، جیسے راجہ گدھ یا میرے ہمسفر۔ اب ہم نے یہ جان لیا کہ کہانی کا عنوان جو ہے وہ اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں یا وہ کس طرح جو ہے وہ قاری کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ تو اب آئیے جان لیتے ہیں کہ ہم اپنی کہانی کے لیے، اپنے ناول کے لیے ایک بہترین نام کیسے چن سکتے ہیں۔ کسی بھی کہانی کے عنوان کا انتخاب کرتے ہوئے اگر آپ ان چند اصولوں کو مد نظر رکھیں گے تو یہ دلچسپ اور معنی خیز عنوان کا انتخاب کرنا آسان ہو جائے گا۔ کہانی کا عنوان منتخب کرتے ہوئے کہانی کا مرکزی خیال ذہن میں رکھیں۔ آپ کی کہانی کس بارے میں ہے؟ محبت، انتقام، سفر، نفسیات، معمہ، ماضی کی گونج یا کوئی اور موضوع؟ پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ کہانی کا بنیادی تھیم کیا ہے، اسی کے مطابق ایک ایسا نام سوچیں جو اس سے جڑا ہو، یعنی آپ کا عنوان جو ہے وہ آپ کی کہانی کی تھیم سے مطابقت رکھتا ہو۔ مثال کے طور پر اگر کہانی محبت پر مبنی ہے تو نام کچھ یوں ہو سکتے ہیں: ساگر کے اس پار، دل کی سرگوشی، خاموش محبت۔ اگر کہانی سسپنس سے بھرپور ہے تو دھوکا، خاموش سائے۔ اور اگر کہانی انسانی نفسیات سے متعلق ہے تو کہانیوں کا نام کچھ یوں ہو سکتا ہے: یادوں کا زہر، آدھا سچ، دوہرا چہرہ۔ اگر کہانی تاریخی یا کلاسیکل ہے تو دربار دل، گزرتے لمحے وغیرہ کہانی کے نام ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب آپ نے جو ہے وہ کہانی کا عنوان اپنی تھیم کے مطابق رکھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ نام جو ہے وہ زیادہ لمبے اور پیچیدہ نہیں ہونے چاہیے۔ زیادہ لمبے اور پیچیدہ نام قاری کو الجھا سکتے ہیں۔ بہترین عنوان وہ ہوتا ہے جو مختصر اور بامعنی ہو، یعنی آپ نے ایک بالکل مختصر سے عنوان میں اپنی پوری کہانی کا خلاصہ بیان کر دینا ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے بتاؤں تو کسی بھی کہانی، مضمون یا ناول کا عنوان کم از کم ایک لفظ اور زیادہ سے زیادہ 8 الفاظ پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ اس سے زیادہ طویل عنوان ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، آپ جو ہے وہ اپنی کہانی کا عنوان رکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر چاندنی رات، ادھورا خواب، سفر خاموشی، راکھ وغیرہ۔ ایسا نام رکھیں جو تجسس پیدا کرے۔ ایسا نام جو قاری کو کہانی کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرے زیادہ کامیاب ہوتا ہے، جیسے گمشدہ چہرے، دھوئیں کا عکس، دھند میں لپٹا راز۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ ایسے الفاظ کا انتخاب کریں جن میں موسیقیت اور رومانویت ہو جو زیادہ متاثر کن لگتے ہیں، جیسے شام کے رنگ،
قوس و قزح کے رنگ، آوارہ لمحے، ساحل کے گیت، رات کے مسافر۔ اس کے علاوہ نام کا انتخاب کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ الفاظ کا کنٹراسٹ بنا سکتے ہیں، یعنی جو ہے وہ تضاد استعمال کر سکتے ہیں، دو متضاد خیالات کو جوڑ سکتے ہیں جو بہت زیادہ پرکشش بھی لگتے ہیں، جیسے جلتا ہوا خواب، ہنستے آنسو، خاموش چیخ، سایہ دار دھوپ۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنی کہانی کا عنوان منتخب کرنے کے لیے میں آپ کو چند مشقیں بتا رہی ہوں، کچھ پریکٹسز، کچھ مشق ہیں، ایکسرسائزز ہیں جو آپ کی مدد کر سکتی ہیں اپنی کہانی کا عنوان منتخب کرنے میں۔ سب سے پہلے اپنے مرکزی الفاظ کی فہرست بنائیں، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو کہانی، آپ اپنی کہانی کو نا، ایک تو آپ جو تھیم ہے، آپ کو پتا ہوگا اپنی کہانی کا تھیم، اب آپ کیا کہہ رہے ہیں، اپنی کہانی کے تھیم پر کوئی 10 سے 15 الفاظ کی فہرست بنا لیں جو آپ کی کہانی کے تھیم کے مطابق ہو۔ جیسے اگر محبت کی کہانی ہے تو محبت، دوستی، اس میں جو ہے وہ آپ یہ لکھ سکتے ہیں دھوکہ اور نفرت، اور اس میں جو ہے وہ کچھ بھی اس طرح، جیسے ساحل، دریا، آسمان، اور اس طرح کے جو ہے وہ رومانوی الفاظ جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو کوئی اپنی تھیم کے سے مطابقت رکھتے ہوئے 10 سے 15 الفاظ کی ایک فہرست بنائیں، اور ایسے الفاظ جو کہانی میں بار بار آنے والے ہیں، یا جو ایموشنز، آپ جن ایموشنز کو بار بار ڈسکس کرنے والے ہیں ان کو جو ہے وہ لکھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو جوڑ کر یا ان سے ایک منفرد نام بنانے کی کوشش کریں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کی کہانی میں محبت اور جدائی کا رنگ نمایاں ہے تو کچھ نام یوں ہو سکتا ہے: ادھوری محبت۔ اگر آپ کی کہانی میں راز اور اندھیرا شامل ہے تو نام ہو سکتا ہے: سایوں کی سرگوشی۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ اپنی کہانی کا خلاصہ لکھیں اور اس میں سے ایک جملہ منتخب کر لیں، یعنی اب آپ نے پہلے صرف ورڈز لکھے تھے، اب اس کے علاوہ آپ دوسرا طریقہ یہ اختیار کر سکتے ہیں کہ مختصر سا 1 سے 2 پیراگراف پر مشتمل خلاصہ لکھ لیں، اور اس میں سے جو ہے وہ اپنی کہانی کا بہترین عنوان جو ہے وہ آپ منتخب کر سکتے ہیں اپنے ناول یا کہانی کا خلاصہ لکھ کر، اور دیکھیں کہ کون سا جملہ یا فقرہ اسے بہترین بیان کر سکتا ہے۔ اب آپ اسے مختصر کر کے اپنی کہانی کا عنوان بنا سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے پسندیدہ ناول یا ایسے ناول جو ہے وہ جو مشہور ہیں ان کے ناموں کا تجزیہ کریں گی، دیکھیں کہ بھائی رائٹرز نے جو ہے وہ کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کہانیوں کے جو ہے وہ عنوان کا انتخاب کیا ہے۔ جیسے کہ راجہ گرد ایک علامتی نام ہے جو انسانی فطرت اور حوث کی نمائندگی کرتا ہے۔ آگ کا دریا تاریخی اور جذباتی رنگ لیے ہوئے قاری کو متجسس کرتا ہے۔ چاندنی بیگم نسوانیت اور جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ تو ہمیشہ دوسرے رائٹرز کی جو ہے وہ سے آپ ایک تجزیہ کر سکتے ہیں کہ رائٹرز جو ہے وہ کس طرح اپنی کہانیوں کے لیے عنوان کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے دوستوں، ساتھی، لکھاریوں اور قارئین سے رائے لے سکتے ہیں۔ کئی بار دوسرے لوگ وہ پہلو دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتا ہے۔ آپ کسی کو بھی، اپنے جاننے والوں کو یا اپنے بیٹا ریڈرز جو آپ کے ہوتے ہیں، آپ جو ہے وہ ان کو یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی کہانی کا خلاصہ بتائیں، اپنی کہانی کا تھیم بتائیں، اور ان سے جو ہے وہ مشورہ لے لیں کہ وہ آپ کی کہانی کا بہترین عنوان بتا دیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اچھا ایسا نہ ہو کہ بھائی آپ نے ایک نام سوچ لیا اور اب آپ جو ہے وہ یہ ہیں کہ بھائی یہ نام میں نے رکھنا ہے، بلکہ آپ کیا کریں، تھوڑا سا آپ ایکسپیریمنٹ کریں، اپنی کہانی کے لیے کم از کم 5 سے 10 نام لکھیں، اور پھر جو ہے وہ سوچیں کہ کون سا نام آپ کی کہانی کے عنوان سے بہترین ہے، اور جو ہے وہ آپ کو زیادہ دلکش اور منفرد اور کہانی سے قریب کون سا عنوان ہے۔ تو 5 سے 10 ناموں کی فہرست بنائیں اور اس کے بعد بہترین عنوان کا انتخاب کریں۔ اس کے علاوہ جو ایک اہم چیز آپ کو دھیان میں رکھنی ہے وہ ہے آپ کی سمت۔ تھیم کے بعد جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہے وہ سمت ہے۔ اگر آپ مضمون لکھ رہے ہیں تو اس کا عنوان مضمون والا ہونا چاہیے، اور اگر کہانی لکھ رہے ہیں تو عنوان کہانی والا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ نے عنوان دیا موسمیاتی تبدیلی اور اس کے خطرات۔ اب یقیناً اگر آپ نے عنوان کہانی کو دیں گے تو نہ ہی یہ کہانی کے مطابق ہے اور نہ ہی کہانی کے حساب سے درست، تو عنوان کا انتخاب کرتے وقت صنف کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح افسانے اور کہانی کے عنوان کا انتخاب کرتے ہوئے بھی اسی چیز کو مد نظر رکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ کے ذہن میں افسانے اور کہانی کے مابین فرق واضح ہونا چاہیے۔ کہانی کا عنوان کیسا ہونا چاہیے، آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ کہانی کا عنوان عام فہم اور براہ راست ہوتا ہے، کسی مخصوص کردار یا واقعے پر مبنی ہو سکتا ہے۔ قاری کو ایک فوری تصور دیتا ہے کہ کہانی کس بارے میں ہو سکتی ہے۔ آپ کا جو ہے وہ کہانی کا عنوان ڈائریکٹ ہوتا ہے، مطلب آپ کی کہانی کی تھیم کو ڈائریکٹلی واضح کر رہا ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ اپنی کہانی یا ناول کا جو نام ہے وہ اپنے کسی مرکزی کردار کے نام پر بھی رکھ سکتے ہیں، یہ کہ پلس پوائنٹ ہے۔ اچھا، افسانے کے عنوان کا انتخاب کرتے ہوئے آپ کن چیزوں کو مد نظر رکھیں گے، آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ افسانے کا عنوان استعاراتی یا علامتی ہوتا ہے، بعض اوقات تجریدی ہوتا ہے اور گہرے مفہوم پر مشتمل ہوتا ہے، تجسس اور تخیل پیدا کرتا ہے۔ یعنی دیکھیں، افسانے میں کوئی بھی چیز ہم پلیٹ میں رکھ کر قاری کو نہیں دیتے، ہم افسانہ کبھی بھی سیدھے سیدھے انداز میں نہیں لکھتے۔ افسانے کا جو ایک سمجھیں جو ایک
प्लस पॉइंट है, या जो अफसाने का एक मैं एक लफ्ज़ में आपको बताऊँ तो अफसाना एक तजस्सुस भरी कहानी होता है, जिसमें सस्पेंस हद से ज़्यादा होता है। तो जिस तरह अफसाना खुद सस्पेंस में लिपटी हुई एक कहानी होता है, उसका उन्वान भी वैसा ही होना चाहिए कि आपका अफसाने का उन्वान आपकी कहानी को वाज़ेह करता हुआ ना हो। अब ऐसा भी नहीं है कि कहानी से कोई मुताबिकत भी ना रखता हो, मुताबिकत भी रखे, लेकिन अलामती या इस्ताराती जो है वो उन्वान होना चाहिए। अच्छा, ऐसी गलतियाँ जो अमूमन मुसन्निफ़ीन करते हैं जिनसे बचना ज़रूरी है, वो ये हैं कि बहुत ज़्यादा आम नाम या बहुत ज़्यादा रिपीटेड नाम, या ऐसे नाम जो राइटर्स पहले से रख चुके हैं। अब आप ये देखें कि राइटर्स हैं, जो मशहूर नॉवेल्स हैं, जिनके नाम जो है वो पहले से ही इतने मशहूर हैं, अगर आप उन नॉवेल्स के नाम रखेंगे जिस तरह, तो ऐसा नहीं रखना चाहिए। जिस तरह देखें, ये मैं आपको बहुत काम की बात बता रही हूँ यहाँ पर, कि जिस तरह आपकी किताब रजिस्टर्ड होती है, जब आप एक किताब प्रिंट करवाते हैं, तो किताब रजिस्टर्ड होती है, नेशनल लाइब्रेरी से उसको रजिस्टर करवाया जाता है, उसका आईएसबीएन नंबर लिया जाता है। तो जैसे किताब रजिस्टर्ड होती है, किताब का सर्वर भी रजिस्टर्ड होता है, सही है? जो आपकी किताब का सर्वर होता है वो रजिस्टर्ड होता है। इसके अलावा जो आपके नॉवेल का उन्वान है वो भी रजिस्टर्ड होता है। तो इसलिए जो है वो कभी भी किसी दूसरे राइटर की कहानी का उन्वान इस्तेमाल ना करें, बल्कि अपनी क्रिएटिविटी दिखाएँ, अपनी सलाहियत बरकरार रखें। कभी भी ऐसा ना करें कि भई पहले से आपने रखा हो एक मशहूर नॉवेल का नाम आप रखेंगे, आप मशहूर हो जाएँगे, ऐसा नहीं होता। बल्कि जो है वो इस तरह क्या होता है कि क्रेडिबिलिटी एक राइटर के तौर पे बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। तो वो नाम ना रखें जो पहले से किसी नॉवेल का हो, या बहुत ज़्यादा आम सा नाम हो, मोहब्बत की कहानी और इश्क और इस टाइप के जो है वो नाम। बहुत तवील और पेचीदा नाम। अब बहुत ज़्यादा तवील जो है वो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूरे-पूरे ग़ज़ल के मिसरे उठा के जो है वो नाम रख देते हैं, बहुत मुश्किल और बहुत पेचीदा से नाम होते हैं, जो क़ारी को याद नहीं होता। अब सोचें, क़ारी को अगर आपकी नॉवेल का नाम ही याद नहीं होगा, तो देखिए हम क्या करते हैं, बहुत सारी कहानियाँ एक-दूसरे को रेफ़र करते हैं ना पढ़ने के बाद, कि ये वाली फ़लाँ कहानी पढ़ना है, फ़लाँ कहानी पढ़ना। तो क्या होता है, क़ारी जो है वो आपकी कहानी का नाम ही भूल जाता है। तो इस तरह जो है वो आपकी कहानी जो है वो उसकी मार्केटिंग में, उसकी तशहीर में जो है वो बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, क़ारी को नाम याद नहीं होता। अच्छा, कहानी से गैर मुताल्लिका नाम। अगर कहानी सस्पेंस और मुअम्मे पर मबनी है, तो ख्वाबों की दुनिया जैसे नाम का कोई मतलब नहीं है। यानी आपकी कहानी से मुताल्लिक होना चाहिए आपका नाम, आपकी कहानी को बयान करता हुआ नाम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मुश्किल अल्फ़ाज़ और फ़लसफ़ियाना सा नाम जो है वो नहीं रखें, या बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला था फ़ारसी नामों का, या जो है वो स्पेनिश नामों का, तो इस तरह के नाम भी जो है वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल और अट्रैक्टिव नहीं होते। कहानी या नॉवेल के लिए एक मौसर, यादगार और दिलकश नाम चुनना एक फ़न है। एक अच्छा उन्वान वो होता है जो कहानी की रूह को बयान करे, क़ारी में तजस्सुस पैदा करे और यादगार बन जाए। अगर आप एक ज़बरदस्त नाम चुनना चाहते हैं तो रसूलों को अपनाएं और तजुर्बे करते रहें। याद रखें, बाज़ औक़ात सबसे सादा नाम ही सबसे ज़्यादा ताकतवर साबित होता है। तो आप बताएं, आप अपनी कहानी का उन्वान मुंतखब करने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं? क्या आपको भी इसमें मुश्किल पेश आती है? उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और शायद कहीं न कहीं आपको इससे हेल्प भी हुई होगी। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मौज़ू के साथ, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।